اللہ کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھو، وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بدل سکتا ہے۔ دعاؤں میں سکون ملنے لگے، اگر دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ دعائیں قبول ہو گئی ہیں، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے اور معجزے اللہ کے راضی ہو جانے سے ہی ہوتے ہیں۔ یہ دیری تو بس تمہاری دعاؤں کا امتحان ہوتی ہے، پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں اور کہانیاں ایک ان سے لپٹ جاتی ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا کون سا فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ کا ہمارے حق میں کیا گیا ہر فیصلہ ہماری خیر اور ہماری بہتری کے لیے ہے، کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہمارے مطابق نہیں ہے، ہمیں بس یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ کے مطابق ہے۔ بس یہی سوچ لینا ہمیں ہر دکھ سے آزاد کر دے گا اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ کے لیے مطمئن کر دے گا۔ بس آپ یقین کرنے والے بن جاؤ، جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ انہیں تو میں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے، اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے، ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے لگے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر، تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا مرہم ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک خطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے، جس راستے میں تم سکون رکھو تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ انسان اپنے لیے بہترین چاہتا ہے، انسان کو بنانے والا بدترین کیسے چاہ سکتا ہے؟ حالات و واقعات سے اپنی قسمت کو جج کرنا درست نہیں ہے۔ بیماری کسی خیر کی نشانی نہیں ہے، حادثہ کسی سزا کی علامت نہیں ہے، کسی خواہش کا ادھورا رہ جانا رب کی ناراضگی کا عکس نہیں ہو سکتا۔ حالات سے، ماحول سے یا دکھوں کی وجہ سے اپنے لیے خالق کی محبت کو جج کرنا درست نہیں ہے۔ نفع دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ نہ دکھائی دینے والی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں ڈگری ملتی ہے، ہاتھ میں پکڑتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے مقام ملتا ہے جو پیشانی پر روشن ہوتا ہے، جس کی شہرت فرشتوں میں ہوتی ہے، جس سے فضل عطا ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت اتنی ہے کہ وہ کن فرماتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر چاہے مچھلی کے پیٹ میں ہو یا پھر سمندر کے کنارے۔ جب وہ تمہاری بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تمہارے خلاف چلی چالوں کے ذریعے ہی تمہیں عزت بخشتا ہے، پھر تم اپنے رب کے راستے پر کیوں نہیں چل پڑتے؟ اے خوبصورت اور پیارے انسان، تم کو لوگ جھوٹے لہجے میں کہہ دیں کہ میں تمہیں عزیز رکھتا ہوں، تو جب اللہ تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ مشکل وقت میں جب لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری مدد کریں گے تو تم مکمل بھروسہ کر کے بے فکر ہو جاتے ہو، تو جب اللہ کہتا ہے کہ اے انسان میں نے مشکل دی ہے تو آسانی بھی میں ہی دوں گا، تو تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ یاد رکھو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ تو مالک کن ہے۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ دھیان میں رکھنا کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا، اور جب دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔
پھر ہم اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلے میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گرا دیتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہوتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے، کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئے پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو تمہاری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیں بے چینی میں مبتلا رکھتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی تمہیں اپنا آپ خالی خالی سا لگنے لگتا ہے۔ پھر اذان کی آواز کانوں تک تو پہنچ جاتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ پھر نہ عبادات اس بے چینی کو ختم کر پاتے ہیں، نہ سجدوں سے چین پڑتا ہے۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب تم یقین پر بھاری ہوتے ہو، جب دکھ کی شدت مصلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی، پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے سکون ہو جاتے ہو، پھر ہر خوشی تمہیں اداسی لگتی ہے۔ اللہ یوں تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، سکون تو صرف اسی سے ملتا ہے۔ کیوں رک گئے ہو؟ کیوں ایک ہی ادھورے قصے پر یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے؟ کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوف زدہ کرتے ہیں، تمہارے رب کے پاس ان سب وسوسوں کا حل موجود ہے۔ اگر تمہاری مشکلات بڑھ گئی ہیں تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگے ہے؟ تمہارے رب کی رحمت ان شدت سے بہت افضل ہے، تو پھر کیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ زندگی اسی کا تو نام ہے کہ گرنا اور پھر گر کے سنبھلنا۔ ابھی تو ان گنت دفعہ تمہیں گرنا ہے اور پھر سے سنبھلنا ہے، پھر سے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے۔ تو پھر چھوڑو اس ضد کو، جو چلا گیا اس کے حق میں سلامتی کی دعا کرو، اور جو پاس ہے اس کے لیے یہ دعا کرو کہ ہر انسان پر پردہ پڑا رہے اور یہ جو 2-4 رشتے باقی ہیں وہ قائم رہیں۔ اور یاد رکھو اللہ کے سوا نہ کبھی کوئی تمہارا بنا ہے اور نہ ہی بن سکتا ہے۔ تمہیں دوسروں کے لیے نہیں اپنے لیے آگے بڑھنا ہے، اتنا چلنا ہے کہ ساری پرانی یادیں ختم ہو جائیں اور تم ان سب سے باہر نکل آؤ۔ کائنات کی نظر میں تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے، اور نہ تمہیں دنیا کے لیے خوف کو واقف کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہونا ہے تو پھر خود پر بھی رحم کرو اور اپنے ارد گرد سانسیں لینے والے انسانوں پر بھی۔ کب کون کیسے اس جہاں فانی سے رخصت ہو جائے کچھ اندازہ نہیں، تو پھر یہ جو چند لمحے ہیں انہیں جی لو جی بھر کر، اور دوسروں کے لیے بھی یہ سانسیں مشکل نہ بناؤ۔ کبھی کبھی دعاؤں کا انتظار کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ صبر نہیں آتا، دل کو ایک عجیب سی بے چینی اور نا امیدی فوراً آ جایا کرتی ہے۔ دل کرتا ہے بس اب دعائیں پوری ہو جائیں، اور صبر نہیں کرا جاتا۔ آسمان کو تکتی وہ اللہ سے باتیں کرتی ہوئی کہتی ہے، اللہ آپ تو ہر آنسو سے واقف ہیں، اور وہ آنسو بھی جو میں مسکراتے ہوئے پلکوں میں چھپا لیتی ہوں۔ اللہ آپ تو میری ہر دعا سے واقف ہیں، جب میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے گڑ گڑا کر مانگتی ہوں،
اور وہ فریاد یاد ہے جب میں نے آپ سے چاہ کی خاطر کی تھی اور آپ کے سامنے سجدہ کیا تھا، وہ پہلا سجدہ اسی سجدے میں جب میں نے آپ کو پہلی دفعہ آپ کو پکارا تھا۔ آپ کو سب پتہ ہے نا، مجھے پتہ ہے آپ میرے ہر لمحے کی خبر رکھتے ہیں، بس آپ ہی جو میرے دل کا حال جانتے ہیں۔ یا اللہ، آپ تو ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، اور اگر وہ چیز میرے لیے ناممکن ہے تو مجھ پر رحم کر اور اس کے بدلے مجھے صبر عطا فرما۔